أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن پاک کی جو آیات چل رہی ہیں یہ سورۃ القصص کی ہے، اور جب یہ سورت شروع ہو رہی تھی اس وقت بھی یہ عرض کیا تھا کہ اس میں زیادہ تر واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی چلے گا، اور اس سے حاصل ہونے والے جو ہدایت کی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر انشاءاللہ بیان اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ. ہم نے، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت دی، جبکہ ہم اس سے پہلے بہت ساری جماعتوں کو اور قوموں کو ہم ہلاک کر چکے تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ رسالت کا جو سلسلہ ہے، نبوت کا سلسلہ ہے، یہ ہمیشہ سے انسانوں کی اصلاح کے لیے مقرر کیا گیا. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلی جو امتیں تھیں، یعنی قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان کے ہلاک ہونے کے بعد پھر ہم نے پیدا کیا. اس وقت ان کے زمانے کے جو انبیاء کی تعلیمات تھی، وہ تعلیمات ان کے زمانے کی وہ نایاب ہو چکی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے کوئی نئی تعلیم موجود تھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت کی کتاب دی، توریت بھیجی، کیونکہ پچھلی قومیں ہلاک ہو چکی تھی، ان پر آنے والی ہدایتیں نیست و نابود اور ختم ہو چکی تھی. اب یہ قوم ایک مستقل ہدایت کی کتاب کی محتاج تھی. تو فرمایا کہ اس سے پہلے جو قومیں تھیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا، اور ان کی تعلیمات بھی ختم ہو گئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی اس وقت شدید ضرورت تھی اس بات کی کہ ان کے پاس کوئی ہدایت والی کتاب ہو. بصائر للناس، یہ اس لیے ہے تاکہ اس سے لوگوں کو بصیرت حاصل ہو سکے. یہ کتاب لوگوں کے لیے بصیرت کے لیے ہے.
وہدن یہ کتاب ہدایت کے لیے ہے، ورحمتن یہ کتاب رحمت ہے، لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو جس وقت یہ ہدایت، یہ جو آپ کتاب توریت کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے، یہ خود معجزہ ہے اللہ کا، یہ خود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی ہے کہ ایک ایسی چیز جو پچھلے صدیوں پہلے وجود میں آئی، ایک ایسی ہدایت توریت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں سال پہلے تھی، اس کی خبر آپ آج دے رہے ہیں، اس کی خبر آپ نے اب بتائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب یعنی یہ قرآن، یہ کتاب کیا ہے؟ یہ راہ ہدایت ہے، یہ کتاب برحق ہے جو ماضی کی اتنی پرانی باتوں کو بتا رہا ہے، جس کے ذریعے سے جس کا پتہ آج کسی کو نہیں چل سکتا اگر قرآن پاک میں یہ واقعات اللہ تعالیٰ بیان نہ فرماتے اللہ رب العزت وما كنت بجانب الغربی، جب اللہ رب العزت نے ملاقات فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جبل طور پہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ اس وقت مغربی جانب میں موجود نہیں تھے۔ اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھیجا کہ ہم سے ملاقات کرو، بات کرو۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ رب العزت نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس وقت وہاں موجود تھے نہیں۔ وما كنت من الشاہدین، اور نہ آپ اس وقت مشاہدہ کرنے والے تھے اس ہم کلامی کا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کی۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، فرمایا کہ لیکن ہم نے اس کے بعد یہ پنکھا بند کروا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی، پھر ان کے اوپر زمانے دراز گزر گیا، تو اس کو فرماتے ہیں کہ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، اس کے بعد کئی نسلیں گزری۔ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، ان کے بعد ایک طویل زمانہ گزرا۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، فرمایا کہ آپ اہل مدین میں رہنے والے بھی نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب قبطی کو مارنے کے بعد جہاں پہنچے تھے تو وہ مدین تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مدین میں جو واقعات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے کہ وہاں پانی بھرنے کا واقعہ جو ہم نے پیچھے پڑھا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ان کا نکاح ہوا، بیٹی سے نکاح ہوا، وہ ہم نے پیچھے پڑھا، وہ سارے واقعات جو پیش آئے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہاں آپ موجود تھے نہیں، نہ آپ مدین کے رہنے والے تھے۔ تتلو علیہم آیاتنا، کہ ان کو کوئی سناتا ہماری آیاتیں، ولیکننا کننا مرسلین، لیکن ہم مستقل بعد میں رسول بھیجتے رہے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور آپ طور کی جانب میں بھی موجود نہیں تھے۔ اِذْ نَادَيْنَا، جب ہم نے آواز دی، وَلَٰكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک رحمت ہے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے رب کی رحمت سے نبی بنایا، اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، تو یہ رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، یہ اللہ نے آپ پر انعام فرمایا۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، ما أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، تاکہ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس اللہ کے پاس سے کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا، ان کو پیغام پہنچائیں جن کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبہ، اور اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ پہنچتی، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے
یہ قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات بتائی کہ آتی انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، جیسے اعمال ہوتے ہیں ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا معاملہ الگ رکھا ہے، کافروں کا معاملہ الگ رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب مسلمانوں سے زیادہ گناہ کرنے والے تو کافر ہیں، وہ تو انہوں نے ایمان ہی نہیں قبول کیا، تو ان کو تو اس طرح کی آزمائشیں نہیں آتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ الگ ہے، کافروں کا معاملہ الگ ہے۔ معاملہ ہی الگ ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا برتاؤ ہی الگ ہے۔ کافر کو تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا پورا بدلہ دنیا میں پورا کر دیتے ہیں، آخرت کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملنے والا۔ جو اچھائی غیر مسلم بھی کرتے ہیں، اچھائی مسلمان بھی کرتے ہیں، لیکن غیر مسلم کی نیکیاں ایمان کے بغیر ہوتی ہیں، جس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی نیکیاں ایمان کے ساتھ ہوتی ہیں، جس کی اللہ کے ہاں بہت قدر ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نا انصافی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، اس لیے اللہ رب العزت ہمیشہ کافروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں پورا کر دیتے ہیں۔ جو انہوں نے اچھائی کی ان کو دنیا میں فارغ کر دیا، جو اچھائی کی اس کو دنیا میں اللہ نے پورا کیا، لیکن جب وہ آخرت میں جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں، کوئی ان کی نیکی نہیں ہوتی۔ مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی نیکیوں کو کا بدلہ، اصلی حقیقی بدلہ تو آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں تو کام چلاؤ چلتا ہے، دنیا میں تو کام بس چلاؤ چل رہا ہے، کچھ دے دیا کچھ نہیں دیا۔ ہم لوگ مادیت کے مارے ہوئے، دنیا کی محبت میں غرق، ہر چیز کو دنیا کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں، اچھائیاں کی اور پھر دیکھتے ہیں ہمیں دنیا میں کیا ملا۔ اگر دیکھا کہ ہاں بھائی پیسے میں برکت ہو گئی تو کہتے ہیں دیکھو نمازوں پڑھنے کا کتنا فائدہ ہوا، کاروبار ترقی کر گیا۔ زکوٰۃ دے دی، کاروبار میں پیسے بڑھ گئے تو کہتے ہیں ہاں دیکھو واقعی اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن کوئی آزمائش آ گئی تو دعائیں مانگنے بھی چھوڑ دی۔ یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں عارضی طور پر ہیں، ہم دنیا میں نیکیوں کو اللہ کی نعمتوں کے ساتھ مستقل موازنہ کرتے رہتے ہیں اس کو، حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو معاملہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے ساتھ کمی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی دنیا میں نعمتیں اللہ مسلمان کو کم دیتے ہیں، آخرت میں اثر اٹھا کے رکھتے ہیں۔ ہم دوسری طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی نیکیوں کا بدلہ آخرت میں دیتے ہیں۔ دنیا میں تو کمی بیشی چلتی ہے، آزمائشیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، لیکن کوئی نیکی انسان کی کوئی نیکی خالی نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے ضرور ہیں، چاہے دنیا میں دیں چاہے آخرت میں دیں، چاہے دنیا اور آخرت دونوں میں دیں۔ اور ہماری یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں میں ملے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی اچھائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی اچھائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور عذاب نار سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ تعلیم ہے۔ تو دنیا کی نیکیوں کو کبھی اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ ہم لوگ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ ہم اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہمیں اچھا کچھ مل رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اور دنیا میں کوئی پریشانی آ گئی ہم سمجھتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی تھیں۔ ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے زیادہ سخت مشکل زندگی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے،
ان اشد البلاء، سخت ترین بلا، آزمائش الانبیاء، کس کی ہے؟ انبیاء کی. ثم الامثل فالامثل، پھر جو انبیاء کے مشابہ ہو، یعنی جو ان کے طریقے پر چلے ان کے پر آزمائش آتی ہے. لیکن اس آزمائش کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ناراض ہو گیا، نہیں، اللہ ان سے راضی ہے، لیکن اللہ نے ان کے پر آزمائش بھیجی. تو اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچا. ہم پتہ نہیں کتنی برداشت کر سکیں نہ کر سکیں، کمزور لوگ ہیں، ہمیں ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کافر کا اور مسلمان کا معاملہ الگ رکھا. ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک یہودی کا انتقال ہو رہا تھا، مرنے کا وقت قریب آ گیا. اس کا دل چاہنے لگا مچھلی کھانے کا. جس محلے وقوع میں وہ رہتا تھا وہاں قرب و جوار میں مچھلی پیدا نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی سمندر تھا نہ کوئی دریا. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس کے لیے مچھلی اس کو پہنچاؤ. وہ فرشتہ روانہ ہوا اس یہودی کے لیے مرنے سے پہلے اس کی جو خواہش تھی کہ میرا مچھلی کو دل چاہ رہا ہے، مچھلی پہنچانے کے لیے. اسی لمحے میں ایک مسلمان کا انتقال ہونے لگا. اس کا دل چاہنے لگا زیتون کھانے کو، زیتون کا تیل پینے کو، کھانے کو. اور وہ زیتون کا تیل اس کے گھر میں الماری میں رکھا ہوا بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے گھر میں جو زیتون کا تیل رکھا ہوا اس کو ضائع کر دو، وہ کھانے نہ پائے اس کو مرنے سے پہلے. یہ دونوں فرشتے اپنے اپنے منزلوں پہ اور اپنے اپنے کاموں پر مشن پہ روانہ ہوئے. ان دونوں کی ملاقات ہوئی راستے میں. ایک نے کہا کہ بھائی تم کدھر روانہ؟ اس نے کہا بھائی میں تو یہودی کو مچھلی پہنچانے جا رہا ہوں، اس کو مرنے سے پہلے دل چاہ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے پہنچاؤ، میں پہنچانے جا رہا ہوں. اور مسلمان والے جو فرشتہ تھا اس نے کہا کہ وہ مرنے سے پہلے اس کا زیتون کا تیل کو دل چاہ رہا ہے، وہ گھر میں رکھا ہے، اس کو ضائع کرنے جا رہا ہوں. تو دونوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، ایک اللہ کا منکر، اس کی نبوت، اس کے رسول کا منکر، اس کی کتاب کا منکر، اس کی تو خواہش اللہ تعالیٰ پوری کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اور جو مسلمان ہے اللہ کو بھی مانتا ہے، اس کی کتاب کو بھی مانتا ہے، اس کے رسول کو بھی مانتا ہے، اس کی خواہش کو پورا نہیں کیا جا رہا. پھر دونوں نے کہا کہ بھئی ہم تو حکم کے پابند ہیں، ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے، وجہ وہ اللہ جانے. خیر دونوں نے اپنے اپنے کام پورے کیے. یہودی کو مچھلی پہنچا دی، مسلمان کو تیل استعمال نہیں کرنے دیا اور وہ ضائع کر دیا. جب یہ دونوں نے اپنے اپنے کام کر لیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھا کہ یا اللہ ہم نے حکم تو بجا لائے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایسا حکم ہوا کیوں. آپ نے یقیناً فیصلہ صحیح فرمایا ہے لیکن ایسا کیوں کیا، ہمیں سمجھا دیجئے. اللہ تعالیٰ فرمانے لگے دیکھو بھائی ہمارے ہاں انصاف ہے، ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے. اس یہودی نے مرنے سے پہلے ایک نیک کام کیا تھا اور اس کی موت کا وقت بالکل قریب آ رہا تھا. تو ہمارے ہاں انصاف ہے. ان یہودیوں کو آخرت میں سے تو کوئی حصہ ملنے والا ہے نہیں، کہ نہیں ہوگا کہ ان کی نیکی کا بدلہ آخرت میں ان کو ملے گا. ان کی نیکی کا تو بدلہ دنیا میں ملے گا. اب یہ چونکہ مرنے والا ہے تو اس کی نیکی کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی جو خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے اس کو مچھلی مل جائے، ہم نے اس کی خواہش پوری کر دی. اب ہم نے اس کی نیکیوں کا حساب کتاب بالکل نیل اینڈ وائٹ کر دی، بالکل ختم، صاف. اور جو مسلمان ہیں فرمایا کہ ہم اس کو اس کی خواہش جو دنیا میں نیکی اس نے بھی کی تھی، ہم اس کی خواہش کا بدلہ دنیا میں نہیں دینا چاہتے، ہم آخرت کے لیے اٹھا کے رکھنا چاہتے. ہم اس کو دنیا میں دے دیتے پی لیتا تو اس کو کیا ہوتا، مرنے تو والا تھا. لیکن ہم نے اس کی ایک خواہش کو ختم کیا، اس کے بدلے میں ہم نے ایک اس کو خواہش ہم نے جنت میں اٹھا کر اس کے لیے رکھ لی. اب اس خواہش کا بدلہ اس پر اللہ تعالیٰ جنت میں دیں گے. تو اس لیے ہم کمزور لوگ ہیں، مادیت اور دنیا کے مارے ہوئے لوگ ہیں.
ہر چیز کو دنیا کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھتے ہیں، آخرت کا کھانا ہمارے یہاں کھل کے ہی نہیں دیتا، تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ جیسا حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، یہ ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ نے قبول نہیں کی، چلو کون مانگے گا یار، یہ ہماری خرابی ہے، ہماری کمزوری ہے۔ حدیث شریف میں فرمائے یا تو جو دنیا میں دعا مانگی اللہ تعالیٰ ویسی پوری کر دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ دعا یہ تو نہیں قبول کی، چلو آخرت میں یہ دیں گے اس کو، یا اللہ تعالیٰ دنیا میں مانگی ہوئی دعا کے بدلے میں کوئی دوسری نعمت اس کو عطا کر دیتے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری کون سی دعا سے مجھ کو کیا ملا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو مانگ رہا ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے، آگے جا کر اس کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا، اس کے لیے نقصان دہ تھی، اللہ نے اس کے بجائے دوسری چیز دے دی۔ جیسے جب بچہ ضد کر رہا ہو، چھوٹا بچہ، اور آپ بیمار ہے، نزلہ ہے، بخار ہے، کھانسی ہے، وہ ضد کر رہے ہیں مجھ کو کولڈ ڈرنک پلا دو، ضد کر رہے ہیں مجھ کو آئس کریم دلا دو۔ اب ماں باپ سے زیادہ محبت کون کرتا ہے دنیا میں؟ ماں باپ کو معلوم ہے کہ اس کی خواہش پوری کریں گے اور بیمار ہوگا اور طبیعت اس کی خراب ہوگی، وہ اس کو خوش کرنے کے لیے یہ چیز نہیں دلوا دیں گے، اس سے کوئی بڑھیا چیز دلوا دیتے ہیں کہ چلو بیٹا کھلونا لے لے، تو پیسے دے دیے، کوئی اور چیز دلوا دی، وہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میری خواہش پوری نہیں کی، لیکن ماں باپ جانتے کہ ہم نے اس کو اچھی سے اچھی چیز دلوا دی۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے، آخرت میں جو اللہ دینے والے وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ملنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب جبل طور پر جا رہے تھے، مختلف موقعوں میں ہم کلامی نصیب ہوئی، تو ایک مرتبہ جبل طور پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ملا موسیٰ علیہ السلام کو، اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف ہم کلامی بخشتے ہیں، تو میں انتہائی غریب آدمی ہوں اور بڑا مفلوق الحال ہوں اور بڑا پریشان ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کر دیں کہ میری حالت بدل دیں، مجھے نعمت عطا کر دیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک، جہاں اور باتیں صحیح وہاں تمہاری سفارش بھی صحیح۔ پہنچ گئے، جب بات ساری ہو گئی تو کہا کہ یا اللہ میں آ رہا تھا تو راستے میں آپ کا ایک بندہ بڑا غریب، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دو کہ مجھے نعمتیں کچھ عطا فرما دے، تو میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کو آپ، بڑا غریب آدمی، اس کو کچھ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھوڑی دیں یا زیادہ دیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ جب اللہ سے مانگی جا رہی تو تھوڑی کیا مانگے، زیادہ مانگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھوڑی یا زیادہ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ زیادہ دے دیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دے دی، یہ بھی نہیں کہ دے دیں گے، دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے کہ چلو ایک آدمی کا کام بن گیا۔ واپس آئے اور اس کے گھر گئے تو گھر والوں نے کہا کہ اس کو تو انتقال ہو گیا، اس کا تو کیا ہو گیا، اس کی تو وفات ہو گئی۔ بڑے پریشان ہوئے موسیٰ علیہ السلام کہ یا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ نعمتیں دے دی، یہ تو انتقال کر گیا۔ پوچھا اللہ کے معاملات ہے، پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ کوئی ماجرا ہمیں سمجھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، آپ نے تو فرمایا تھا کہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہم نے تو تم سے پہلے ہی پوچھا تھا کہ نعمتیں تھوڑی چاہیے کہ زیادہ چاہیے، تو آپ نے کہا کہ زیادہ چاہیے، تو میں پوری دنیا بھی اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا تو بھی میری نعمتیں زیادہ نہیں ہو سکتی تھی دنیا میں، دنیا تو بہت تھوڑی سی ہے، بہت تھوڑی ہے، تو میں پوری دنیا دیتا تو بھی وہ پوری نہیں ہوتی، اس لیے میں نے زیادہ نعمتیں دے دی، وہ آخرت میں ملنی تھی اس کو، وہ وہاں آ گیا۔ یہ میں ہوں، آپ ہیں، ہم جیسے ساری دنیا کے لوگ ہیں، یہ بات ہمارے سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ ہم نے آخرت دیکھی ہی نہیں، اس لیے آتی بھی نہیں دماغ میں۔ حضرت ایک واقعہ کیا بلکہ ایک قول میں نے پچھلے درس میں آپ کو پڑھ کر بھی سنایا تھا، وہ عجیب
ہے بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ میں بات آ جائے۔ وہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں اور حوالے سے لکھا حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا۔ امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کے جو نیک اور برے اعمال ہیں، انسان کے جو نیک اور برے اعمال ہیں، وہ نیک اور برے اعمال دنیا میں اور آخرت میں شکلیں بدلتے ہیں۔ انسان کے نیک اور برے اعمال دنیا میں کیا بدلتے ہیں؟ شکلیں بدلتے ہیں۔ اور فرمایا کہ برے اعمال، آخرت کی جو جزا ہے وہ انسان کے اعمال ہیں۔ اچھے اعمال ہوں گے آخرت کی جزا اچھی، برے اعمال ہوں گے آخرت کی جزا بری۔ اور وہ لکھتے ہیں، میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، وہ لکھتے ہیں کہ انسان کے اعمال جو وہ دنیا میں کرتا ہے، برزخ پھر محشر میں اپنی شکلیں بدلیں گے۔ برزخ میں، برزخ سے مراد ہے مرنے کے بعد جہاں انسان کی روحیں جمع ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر جب محشر میں جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہر ایک کے بازلے میں فیصلہ فرمائیں گے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں۔ اور جوہری صورتوں میں نیک اعمال گل و گلزار بن کر جنت کی نعمتیں بن جائیں گے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ جنت میں نہریں بہیں گی، یہ ملے گا وہ ملے گا، یہ انسان کے اعمال ہوں گے، یہ انسان کے اعمال ہوں گے۔ جنت میں باغ ہوگا، وہ کیوں ہوگا؟ کوئی نیک عمل ہوگا جو اس کے لیے باغ بن کر ظاہر ہوگا۔ انسان کے لیے محل ہوگا، وہ کیوں ہوگا؟ دنیا میں کوئی نیک عمل ہوگا۔ اس کے لیے گھر میں نہریں بہتی ہوں گی، وہ کیوں ہوں گی؟ اس کے نیک اعمال ہوں گے جو اللہ کے ہاں قبول ہو گئے، ریاکاری کا شکار نہیں ہوئے۔ تو جتنے ہم، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرے بھی اور آپ کے بھی دل میں یہ بات ڈال دے، میں بار بار کہتا ہوں، ہمیں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہم نیکی کے بعد یہ دیکھتے دنیا میں ہمارے ساتھ اچھا ہوا یا برا ہوا۔ اچھا ہوتا ہے تو ہم نیک عمل زیادہ کرتے ہیں، برا ہوتا ہے ہم نیک عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہم سب کی خرابی ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ نیک عمل ضائع کبھی نہیں ہوتا، دنیا میں اس کا پھل ملے، اللہ کی نعمت نہیں ملے گا، آخرت میں محفوظ ہوگا، بشرطیے کہ ہمارا نام عمل ضائع نہ ہو جائے۔ اپنے نام اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ جیسے آپ نے دولت کمائی، پیسے کمائے، 1 کروڑ روپے آپ کے پاس آ گیا، اب آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں نا، اگر آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں گے ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کے اعمال اس کی جمع پونجی ہے، وہ آپ شیطان کے حوالے کر دیں گے، ضائع کر دے گا آپ کی نیک اعمال کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے نیک اعمال جوہری صورت کا مطلب کیا ہے؟ اصلی شکل و صورت میں جنت کے اندر نظر آئیں گے۔ یہ باغ فلاں عمل کی وجہ سے ملا، یہ نہر فلاں عمل کی وجہ سے ملی، یہ نوکر چاکر فلاں عمل کی وجہ سے ملے، اعمال ضائع نہیں ہونے والے۔ اور فرمایا کہ جو کفر اور ظلم کے اعمال ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا میں تو اتنا گناہ کرتا ہوں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، میں نے تو نماز نہیں پڑھی پھر بھی میرے کام چل رہے ہیں، تم کیسے کہتے ہو کہ بھائی بڑا گناہ ملتا ہے، بڑے گناہ ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ میں نے وہی آپ سے عرض کیا کہ دنیا کی چیزیں کوئی اچھائی برائی کا کسوٹی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ دنیا کی چیزوں کی اچھائی برائی کو کسوٹی سمجھتے تو دنیا کی نعمتوں میں مالدار سب سے زیادہ کون ہوتے؟ انبیاء اکرام، پھر صحابہ اکرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، ہے نا؟ اور فرعون، حامان، قارون یہ دنیا میں بالکل غریب ہوتے، لیکن آپ جانتے سب نے واقعہ سب پڑھتے ہیں کہ انبیاء کرام کے تو گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، صحابہ کرام کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، ان کے بچوں جناب قتل کیے جا رہے ہیں، ان کے بچے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، اور فرعون، حامان، قارون دولت کے انبار لگے پڑے ہیں کہ کوئی حد و انتہا نہیں۔ تو دنیا کون سی کسوٹی ہے اچھائی برائی کی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ آخرت کو بنانے والے ہیں۔ تو آگے انہوں نے لکھا کہ اسی طرح جو اعمال کفر کے
ظلم کے، آگ کے اور سانپ اور بچھوؤں اور طرح طرح کے عذابوں کی شکل اختیار کر لیں گے۔ کوئی تکلیف پہنچے گی آخرت میں، وہ دنیا کا کوئی گناہ ہوگا جو آخرت میں سانپ بن کر آ رہا ہوگا، دنیا کا کوئی برا عمل ہوگا جو بچھو بن کر آ رہا ہوگا۔ تو دنیا کی برائیاں بھی وہ کوئی ختم ہونے والی نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اسی لیے حضرت نے لکھا کہ دنیا میں کوئی انسان اگر کفر اور ظلم کی طرف بلاتا ہے تو حقیقت میں وہ انسان کو آگ ہی کی طرف بلا رہا ہے، اگرچہ دنیا میں اس کی شکل آگ کی نہیں مگر حقیقت اس کی آگ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے چلو بھائی آؤ میرے ساتھ فلم دیکھنے چلو، وہ آگ کی طرف بلا رہا ہے، یہ آگ کی طرف دعوت۔ ایک آدمی کہتا ہے کن چکروں میں پڑے ہو بھائی، کہاں مولویوں کی باتیں مانتے، چلو بینک سے لون لو اور کاروبار کرو، تم ان چکروں میں پڑ گئے آج تک ترقی نہیں کر سکے، پکڑو سود کے اوپر پیسہ۔ قرآن کریم نے ایک اور جگہ کے اوپر اس کو فرمایا کہ انسان جب اپنے دوستوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا ہوگا تو یوں کہے گا کہ یا ربی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلانے کو اپنا دوستی نہ بناتا، یا ربی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا، آج اس کی وجہ سے میں بھی مارا گیا۔ کہتے ہیں نا بھئی فلانے دوست کی وجہ سے میں نے یہ کر لیا، اس کی وجہ سے میں نے یہ کر دیا، تو میں نے فلانا کام کر لیا۔ یہ ہے انسان۔ تو اس لیے کبھی دنیا کو یہ سمجھنا کہ بھئی دنیا میں سب کچھ اچھا ہو گیا، سب کچھ اچھا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ، فرمایا ربی کریم صلی اللہ رب العزت فرماتے وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مصیبہ، اگر ان لوگوں کو مصیبت نہ پہنچتی ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے تو وہ یوں کہتے کہ اے رسول، یعنی مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جب ہم ان کے اوپر کوئی عذاب نازل کرتے ہیں اور ہم رسول نہ بھیجتے تو وہ کہتے کہ ہمارے پاس تو اپنے اللہ کا رسول ہی نہیں بھیجا، جس نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ کون گناہ ہے کون سا ثواب ہے، اس لیے ہم نے گناہ کے کام کر لیے، ہمارا کیا قصور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کے پاس نہ پہنچتی کوئی مصیبت ان کے اعمال کی وجہ سے تو وہ یوں کہتے کہ اے ہمارے رسول، اے ہمارے رب، کیوں آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا، ہم اس کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنین میں سے ہو جاتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، پھر جب ان کے پاس حق آ گیا ہمارے پاس سے، قالوا، تو انہوں نے کہا لولا اوتي مثل ما اوتي موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے باوجود یہ کہ ہم نے ان کے پاس اللہ کے نبی بھیجے پھر بھی وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں، ہم تو قرآن کو اس وقت مانیں گے۔ آج بھی غیر مسلم لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو قرآن کو اس وقت حق مانیں گے کہ قرآن اس طرح نازل ہوتا ہے جیسے توریت نازل ہوئی، توریت اکٹھی نازل ہوئی تو کہتے قرآن بھی اکٹھا کیوں نازل نہیں ہوا۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، اللہ تعالیٰ تسلی دینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے غمزدہ مت ہوں۔ کفر تو، انکار تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا، ہر نبی کی قوم نے شروع میں اپنے نبی کا انکار کیا۔ اولم یکفروا، کیا ان قوم موسیٰ نے انکار نہیں کیا تھا بما اوتی موسیٰ من قبل، اس چیز کا جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اس سے پہلے۔ قالوا سحران تظاہرا، فرمایا کہ یہ دو جادو کی چیزیں ہیں، تظاہرا، دو جادو کی چیزوں سے مراد کیا ہے؟ غیر مسلم کہتے تھے یہ قرآن اور یہ توریت، یہ دونوں آپ کی کتابیں، یہ دونوں کی دونوں آپ کی کتابیں جو ہیں یہ جادو کی چیزیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جادو کی چیزیں ہیں، تظاہرا، اور آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ وقالوا انا بكل کافرون، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، ہم توریت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان غیر مسلموں سے فرما دیجئے فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا، کہ تم لوگ اگر قرآن کو بھی نہیں مانتے، توریت کو بھی نہیں مانتے، تو اپنی طرف سے کوئی ایسی ہدایت کی کتاب لا کر دکھا دو جو اس سے زیادہ ہدایت کی کتاب ہو، لیکن ہو اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، وہ آپ کی بات کو کبھی بھی نہیں مان سکتے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، یہ لوگ آپ کی بات کو کبھی بھی نہیں مان سکتے۔ فَاعْلَمْ، یہ بات جان لو، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ لوگ جو ہیں اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اور کون شخص زیادہ گمراہ ہوگا، ممن، اس شخص سے، اتبع هَوَاهُ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے بغیر اللہ کی جانب سے ہدایت کے۔ یعنی کون انسان گمراہ ہوگا؟
اس انسان کے مقابلے میں جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ جائے، اللہ کی کتاب کو نہ مانے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ قوم ظالم کو ہدایت نہیں دیتے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وصلنا توصیل سے نکلا ہے، عربی زبان میں اس کا جو مادہ ہے وہ توصیل ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اس طریقے سے دھاگوں سے باندھ دینا کہ بالکل بار بار وہ ایک جیسی چیز ہو جائے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، یعنی مطلب یہ ہے جیسے رسی کے تار ہوتے ہیں نا، ان سے کسی چیز کو باندھ دیا جائے یا کسی تاروں سے کسی چیز کو مضبوط کر دیا جائے، تو مراد اس کا یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو احکامات ہیں، اللہ رب العزت قرآن پاک کے احکامات کو یکی بعد دیگرے جاری فرماتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالی وہ بار بار بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ انسانوں کے اوپر انسان اس سے نصیحت حاصل کر سکے۔ تو یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم بار بار پیدر پہ ان کے پاس احکامات کو بھیجتے رہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ کیا کریں، نصیحت حاصل کریں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کا معنی کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم اللہ کے سامنے کا آتا ہے، لوگ نہیں مانتے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم بیان کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ حکم بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ احکامات جو ہم بار بار ان کو بیان کرتے ہیں، یہ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ایک مرتبہ ان سے فائدہ نہ ہو، دوسری مرتبہ انسانوں کے سمجھ میں آ جائے، تیسری مرتبہ فائدہ نہ ہو، چوتھی مرتبہ سمجھ میں آ جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ آپ ہمت مت ہاریں، آپ ہمت نہ ہاریں اللہ کا حکم ماننے سے، آپ پیچھے نہ ہٹیں اللہ کا حکم ماننے سے۔ اور یہی تعلیمات نبوی ہیں، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور دیگر تمام انبیاء کرام کے بعد عامت الناس، عام لوگوں کے لیے بھی اللہ کا حکم یہی ہے کہ انسان کا کام اللہ کا حکم پہنچانا ہے، منوانا انسان کا کام نہیں ہے، ڈنڈے کے زور پر منواؤ نہیں، اللہ کا حکم پہنچاؤ، بتاؤ، اس سے ہمت نہ ہارو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے ان کے پاس پیدر پہ ہم احکامات بھیجتے رہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ لوگ کیا کریں، نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ ان کو اس بات کا وہ ہو کہ ہاں بھئی آج اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھیجا، نہیں مانی، دوبارہ سے بار برابر بتاتے رہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ کرام وہ ہیں جن کو شروع میں بات نہیں سمجھ میں آئی ایمان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کتنے جلیل القدر صحابی۔ آج آپ ذخیرہ حدیث کو کھولیں تو بہت بڑا حصے کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، اور ایسے جانثار صحابی، ایسے قربانیوں والے صحابی کہ اللہ اکبر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے دو ڈھائی سال پہلے اسلام قبول کیا انہوں نے، سن 8 یا 7 ہجری میں ایمان قبول کیا۔ کتنی پرانی دعوت چلی آ رہی ہے، لیکن نہیں ہوا ایمان والا معاملہ۔ ہوتے ہوتے مدینہ طیبہ کا بھی ایک زمانہ گزر گیا، سن 7-8 ہجری میں آ کر ایمان قبول کیا حضرت ابو ہریرہ نے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیے سب سے بڑے مد مقابل حضرت ابو سفیان تھے، سب سے بڑے مد، ہر جنگ میں ابو سفیان مقابلے پہ۔ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا لیا، غزوہ بدر میں ابو سفیان پیش، ہر غزوے میں ابو سفیان پیش، یہاں تک کہ فتح مکہ ہو گیا، لیکن ابو سفیان نے ایمان قبول نہیں کیا، نہیں سمجھ میں بات آئی۔ لیکن جب سمجھ میں آ گئی بالکل آخری زمانے میں جا کر، تو ایمان قبول کیا، لیکن آئی آخر میں جا کے سمجھ میں بات۔ لیکن پھر معاملہ ان کا یہ تھا کہ حرم سے نکلنے والے سب سے آخری صحابی حضرت ابو سفیان ہوتے تھے، یہ عالم تھا پھر بعد میں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ پتھر دل والے صحابہ کرام جو مارنے کے در پہ
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑنے والے کے اندر بالکل پیش پیش، اور آخر وقت تک ڈٹے رہے. جس دن بات سمجھ میں آ گئی، اللہ نے دل میں بات اتار دی، مان لی. تو ہم یہ سوچیں کہ ہماری بات دوسروں کو سمجھ نہیں آتی، ہمارے بچوں کو سمجھ نہیں آتی، ہمارے رشتہ داروں کو سمجھ نہیں آتی. نہیں، ہمارے کہنے میں کوئی قصور ہوتا ہے یا ہمارے عمل میں کوئی کمی ہوتی ہے، لیکن کہتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بات ڈالتے رہیں گے. اور یہ فکر ہمیں کرنی چاہیے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو، خاص طور پہ جو جوان ہوتے ہیں، ایک دو مرتبہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بچہ تو بات مانتے ہی نہیں، آج کل تو بچے سنتے ہی نہیں کسی کی. میں کہتا ہوں یہ غلط جملہ ہے. بچے نہیں سنتے. بچے ہر دور میں نہیں سنتے، آج کا دور میں بھی نہیں سنتے، پہلے دور میں بھی نہیں سنتے تھے، لیکن سمجھانے والے، سنانے والے اپنے بچوں کو سنا جاتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ماں باپ بوڑھے اور بچے ان کے جوان نہیں بلکہ نانا دادا، یعنی ان بچوں کے بھی بچوں کے بچے ہو چکے ماشاءاللہ، لیکن بعض ایسے گناہوں میں ان کے بیٹے مبتلا تھے کہ والد بالکل ضعیف، لیکن آخر وقت تک کوشش کرتے رہے کہ بیٹا یہ گناہ چھوڑ دے. بیٹا بچہ تو رہا نہیں ماشاءاللہ، وہ خود ان کے بچوں کے بچے ماشاءاللہ موجود تھے، لیکن والد کی فکر کا یہ عالم تھا. میں آج بھی ان کے والد کی قدر میرے دل میں ہے. ان لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ دیکھو اپنے بچے کی کتنی محبت ہے اس کے دل میں کہ وہ جانتے کہ میرے بچے گناہ میں مبتلا ہے. وہ لے کے جا رہے ہیں علماء کے پاس کہ اس بچے کو سمجھائیے، میری تو مان نہیں رہا. وہ بچہ بھی کیا ماشاءاللہ وہ بھی بڑھاپے میں قدم رکھ چکا، لیکن دیکھو والد کی فکر ہے. تو یہی معاملہ، بات یہ کہ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں کرنا چاہیے. جو طریقہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ان لوگوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، کہ ان کو بات بار بار پہنچاؤ. میں کہتا ہوں ہمیں اپنے بچوں کو نیک عمل کے بارے میں، صحیح اعمال کے بارے میں کہتے رہنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اپنے خاندان کے لوگوں کو کہنا چاہیے، اپنے دوستوں کو، عزیز رشتہ داروں کو بات بتانی چاہیے. اللہ کا کلام پہنچا دیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام پہنچا دیں. نہ ماننا ان کا کام، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، اس سے زیادہ ہمارا کوئی کام نہیں. اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرماتے ہیں، رحمت نازل کرتے ہیں اس انسان پر جو اللہ کے حکم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. یہی تبلیغ ہے، یہی دعوت ہے کہ آپ اللہ کا حکم پہنچائیں. امر بالمعروف یہی ہے کہ اچھے کاموں کا حکم دیں، نمازوں کا حکم کریں، فرائض و واجبات کا بتائیں، نہیں عن المنکر، گناہوں سے بچنے کی ترغیب کریں. دیکھیں کہ کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں، جتنی محبت سے، جتنے پیار سے ہو سکے آپ ان کو سمجھائیں. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں وہ بات صحیح فرماتے ہیں، ٹھیک فرماتے ہیں. کبھی نہ کبھی ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ ہاں فلانا ایک آدمی تھا، اس نے میرے سے یہ بات کہی تھی، میں نے اس وقت تو نہیں مانا تھا، لیکن آج میرے دل میں یہ بات آتی ہے. دیکھو یہ عجیب بات ہے، انسان کا دل بھی عجیب ہے. بعض کلام پاک کی آیتوں کے مطلب پڑھے 100 مرتبہ ہوں گے، سمجھ میں برسوں کے بعد آتے ہیں. میرے سے ایک صاحب کہنے لگے، بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں اور قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے رہتے ہیں، مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی قرآن پاک میں جو یہ آیا جہاں سے الف لام میم شروع ہوتا ہے کہ یہ آیا کہ ہدن للمتقین، قرآن کریم کے بالکل شروع میں آتا ہے نا، سورہ جہاں سے شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ، ہدن للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. کہتے ہیں میں نے بہت مرتبہ اس آیت کو پڑھا، ہزاروں مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن مجھے اس کا مطلب بڑھاپے میں سمجھ میں آیا. کہ عجیب بات بتائی اللہ رب العزت نے کہ یہ ہر ایک کے لیے راہ ہدایت نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے راہ ہدایت ہے. یعنی ہدایت اس کو ملتی ہے جو اللہ سے ڈر رکھتا ہو. جس کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے وہ نہیں، اس کو کلام پاک سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے. ہدن للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ کہے گا ہاں بھئی یہ کوئی کتاب ہے، اس کتاب کا حکم نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے، اس سے ڈرو. ہدن للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت. اللہ رب العزت قرآن پاک کو ہمیں سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد.
ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، ہر طرح کا چین عطا فرما، سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہوں سے یا اللہ ہم سب اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت پر گامزن فرما، ہدایت کے راستے پر گامزن فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اعمال سیئہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنى عن الناس۔ یا اللہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد۔